وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج اود پہاڑ کی زیارت کا شرف حاصل ہوا ہے، اور اس اود پہاڑ پہ کے دامن میں ایک عظیم الشان اسلام کی دوسری جنگ ہوئی تھی۔ غزوہ بدر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نصرت اور کامیابی سے ہمکنار فرمایا تو کفار مکہ نے سازش کر کے کوشش کر کے انہوں نے اس جنگ میں جو انہیں ناکامی ہوئی تھی اس کا بدلہ لینے کے لیے انہوں نے اود پہاڑ میں ایک جنگ لڑی، جس جنگ کا نام تھا غزوہ احد۔ اود کی وجہ سے اس کا نام غزوہ احد ہو گیا، کیونکہ کریم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ میں حصہ لیا تھا، اس لیے یہ غزوہ کہلائی۔ ہر وہ جنگ لڑائی جس میں کریم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شمولیت اختیار کریں وہ غزوہ بن جاتا ہے۔ کائنات میں کوئی دوسرا غزوہ اس لیے نہیں ہو سکتا کریم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شمولیت جو نہیں فرمائی۔ تو اس جنگ کا پس منظر یہ تھا کہ کریم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے 1000 لوگوں کے ہمراہ احد میں تشریف لائے، تو رستے میں 300 منافقین ابن سلول رئیس المنافقین کے ہمراہ تھے، تو انہوں نے ہیلے بہانے کر کے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جدائی اختیار کر لی، لیکن قیامت تک ان پر لعنتیں پڑتی رہیں گی۔ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو در چھوڑتا ہے نا، اسے سوسائٹی میں، اسے معاشرے میں نہ عزت یہاں پہ ملتی ہے اور نہ ہی روز محشر ملے گی۔ تو یہاں پہ کریم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار جو تقریباً 700 کی تعداد میں تھے، کریم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں حاضر ہوئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 40 اصحابہ کو، یہ جو مزار انور نظر آ رہے ہیں ان سے پیچھے وہ درہ ہے، جہاں پہ 40 صحابہ کی ڈیوٹی لگائی کہ جب تک میں نہ کہوں فتح ہو یا شکست ہو، آپ لوگوں نے یہ درہ یہ جو ہے نا حصہ نہیں چھوڑنا۔ تو وہ 40 تیر انداز اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے لڑائی میں جب مسلمان غالب آئے تو جو کفار مکہ تھے وہ بھاگنے لگے، تو اس وقت حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا تھا، ان کی قیادت میں تو وہ لوگ پیچھے جا کے اس درے میں بیٹھ گئے بھاگنے کی بجائے۔ حضرت خالد بن ولید نے انہیں اکٹھا کر لیا۔ مسلمان جو وہاں پہ 40 تیر انداز موجود تھے، انہوں نے سمجھا کہ اب الحمدللہ ہمیں مکمل طور پر فتح حاصل ہوئی ہے، تو وہ مال غنیمت سمیٹنے لگے۔ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے حضرت سیدنا خالد بن ولید نے اپنے کفار کچھ جنگجوؤں کو اکٹھا کیا اور اس درے پر چڑھ گئے۔ انہوں نے چڑھے اور واپسی پہ دوبارہ انہوں نے حملہ کیا، تو جس کے نقصان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار صحابہ میں سے تقریباً 40 صحابہ جو تھے انہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ ان میں حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جن کو حضرت وحشی نے قتل کیا تھا، جو بعد میں مسلمان ہو گیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے شمار پیار کیا کرتے تھے، تو ان کی شہادت پر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ روئے تھے۔ تو جب مقتولین شہداء کو اکٹھا کیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو چکی تھی، اور حضرت علی تھے، پوچھتے ہیں علی بتاؤ نا میرا چچا کہاں ہے؟ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ چیر دیا گیا تھا، آپ کے کان مبارک، آپ کے لب مبارک، آپ کی آنکھیں نکال لی گئی تھی، اور ہندہ نے وہ ہار بنا کر گلے میں پہنا تھا۔ تو کریم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے چچا کے جسد انور پہ تشریف لے آتے ہیں، بے شمار روتے ہیں، آنسوؤں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سر اقدس پر سرخ پٹی باندھ لیتے ہیں اور آپ کی محبت میں بے شمار روتے ہیں۔ جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کی محبت میں روئے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام کو بھیجا، اے پیارے جبریل جا نا میرے محبوب سے کہے کہ زیادہ پریشان نہ ہو، ذرا آسمان پہ دیکھیں نا سر اٹھا کے، ہم نے آسمان پہ لکھا ہے کہ حضرت سیدنا امیر حمزہ اللہ کے بھی شیر ہیں اور اللہ کے محبوب کے بھی شیر ہیں۔ تو یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ میں ہونے والے نقصان کی وجہ سے پریشان تھے، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان شہداء کو بڑا مقام بخشا۔ روایات میں آتا ہے کہ ان شہداء کو مدینہ میں لے جانے کا قصد باندھا گیا، پر کریم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں احد پہاڑ نے، علماء کہتے ہیں کہ فریاد کی کہ میں تو تنہا رہ جاؤں گا، تو کریم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2
بشارتیں سنائیں۔ ایک یہ کہ اے عود تیرے دامن میں حرم کا دروازہ کھلے گا، یعنی تجھ تک حرم پہنچ جائے گا وسیع ہوتے ہوتے۔ اور دوسرا فضل یہ فرمایا کہ وہ شہداء جو عظیم ترین ہستیاں تھیں، کائنات کی عظیم ترین ہستیاں، جنہوں نے بدر میں بھی حصہ لیا، بدری کل جہان کے صحابہ میں سے افضل صحابہ ہیں، تو ان بدری صحابہ میں سے یہ صحابہ تھے جنہیں یہاں دفن کیا گیا۔ یقیناً یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہیں۔ یہ وہ شہداء ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق میں اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ یہ وہ جنگ تھی جس جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے۔ کریم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شخص نے پتھر مارا، کریم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دان مبارک پر لگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے تشریف فرما ہوئے، صحابہ نے اٹھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ جگہ پر لے جایا گیا۔ علماء فرماتے ہیں جس وادی میں کریم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا وہ ایک پہاڑ تھا، ادھر کریم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا جا رہا ہے، پہاڑ نے اپنا دامن کھول دیا۔ کریم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پہاڑ کے ساتھ ٹیک لگائی، علماء کہتے ہیں وہ روئی کی طرح، موم کی طرح نرم ہو گیا۔ کریم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دان مبارک سے خون نکل رہا تھا۔ ایک صحابی دوڑ کر آتا ہے، کریم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دان مبارک پہ منہ رکھ کے خون چوس لیتا ہے۔ میرے کریم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس صحابی نے میرا خون پی لیا، اس پر نار جہنم حرام ہے۔ کریم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اس جنگ میں، اس عہد میں بے شمار واقعات رونما ہوئے۔ ایک صحابی نے دور سے دیکھتا ہے کریم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تیر چلا ہے، وہ دوڑ کر آتا ہے اور اپنا دہن مبارک، اپنا چہرہ مبارک کریم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دیتا ہے۔ وہ تیر آنے والا، مصطفیٰ پہ اٹھنے والا تیر اس صحابی کی آنکھ میں لگتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں اس صحابی کی جب آنکھ نکلی نا، مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھ نکل گئی ہے، یا رسول اللہ آنکھ عطا کر دیجئے نا۔ قربان جاؤں صحابی کا عقیدہ، محبوبہ تو نکتہ چینی کرن تو جیڑا باز نہیں آندا، اصل منافق جانی اونوں او جھوٹا پیار جتاندا۔ اللہ کی عزت اور جلال کی قسم ہے، اس صحابی کا عقیدہ تھا میرا نبی مختار کل بھی ہے اور کامل طاقت رکھنے والا بھی ہے۔ اللہ کی عطا سے اللہ پاک نے اپنے محبوب کو پاورفل بھی بنایا ہے اور مختار کل بھی۔ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھ چاہیے، میرے پاک نبی نے فرمایا جنت لے لو۔ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قدموں کے صدقے جنت تو ملے گی نا، لیکن میں بیویوں کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتا، شرمسار نہیں ہونا چاہتا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہربانی فرمائیں، کرم فرمائیں، آنکھ بھی عطا کر دیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن مبارک لگا کر وہ آنکھ کا ڈیلا آنکھ میں ڈالا تو صحابی کہتا ہے مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں اپنی اصل آنکھ سے بھی زیادہ اس آنکھ سے دیکھتا ہوں جو آنکھ مصطفیٰ جان رحمت نے عطا فرمائی تھی۔ اور اسی جنگ کے موقع پر، اسی غزوہ کے موقع پر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا مقام عطا فرمایا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تیر اٹھا کر ایک ایک تیر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرماتے اور فرماتے سعد تجھ پر میرے والدین قربان ہو، چلانا تیر۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بازو شل ہو گیا، بڑے تیر لگے، بازو پہ تیر لگنے کی وجہ سے کافی رگیں کٹ گئی، بازو حرکت نہیں کر پا رہا تھا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جانثار صحابی سے پوچھا گیا کہ تو بھی قتادہ کی طرح مصطفیٰ جان رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کرنا۔ تو علماء یہاں پہ محبت کا رنگ پیش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنا یہ رنگ، اپنی یہ پریشانی تکلیف کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جان نثار کرتے ہوئے ہاتھ کمزور ہو گیا، شل ہو گیا، لیکن یہ شکایت نہ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوبارہ مجھے بازو ٹھیک کر دیں۔ ان کا عقیدہ یہی ہوگا کہ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں یہ عمل پیش کرنا تھا، یا اللہ یا خالق، میں نے تیرے محبوب کی محبت اور عشق میں دفاع میں اپنا یہ بازو کو قربان کر دیا ہے، تو مجھ پہ مہربانی فرمانا۔ میرے پاس یہی ایک سند ہے عشق مصطفیٰ کی۔ تو اللہ کی محبت اس وقت نہیں ملتی جب تک اللہ کے محبوب کی محبت کامل نہ ہو جائے۔ اس طرف دیکھیں جی، وہ درہ آپ کو نظر آ رہا ہے، اس درے کے بارے میں ابھی ایک ہمیں دوست نے بتایا ہے، یہاں کا جو ادھر کے پروفیشنل ہیں، انفارمیشن دیتے ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ اس درے کو جہاں پہ 14 کے قریب یا 10 کے قریب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب غلام شہید ہوئے تھے نا، تو ایڈمنسٹریشن نے اس کو کھودنا چاہا تو ایک تازہ خون یہاں سے رونما ہوا تھا۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا شہید زندہ ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ اللہ پاک عمل کی توفیق دے اور ان شہداء کی صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری بھی مغفرت فرمائے۔